الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال الله تبارك وتعالى وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. محترم حضرات، اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بنایا. ماں باپ ایک ہیں، زبانوں کا اختلاف ہے، کسی کی زبان کچھ اور ہے، اسی طرح رنگ و نسل کا اختلاف ہے، علاقے کا اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود سب انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں. اس لیے اللہ تعالی نے سب کو برابر کا حق دیا ہے. کسی کو ذات کے اعتبار سے کسی پر فضیلت نہیں ہے، اسی طرح زبان کے اعتبار سے کسی کو فضیلت نہیں ہے، رنگ و نسل کے اعتبار سے کسی کو کسی پر بھی فضیلت نہیں ہے. فضیلت کی چیز صرف اور صرف تقویٰ ہے. اب انسان کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، دنیا کے اندر کہ لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے. کہیں طاقتور حکومت کی طرف سے نہتوں پر ظلم ہو رہا ہے. ظلم بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا انجام بھی بہت خطرناک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم حرام قرار دیا ہے. آپ تاریخ عالم کو پڑھیں، اس سے پہلی جتنی قومیں ہیں ان کی تاریخ کو پڑھیں. اس دنیا کے اندر جس قوم نے بھی ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. کہ جو بھی بستی ظلم کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی اس کو پکڑ ہوتی ہے، گرفت ہوتی ہے، اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. ظلم کہتے کس کو ہیں؟ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے جگہ کے علاوہ میں رکھنا، یہ ظلم ہے. ظلم کی تین قسمیں ہیں. ایک ظلم یہ ہے کہ آدمی اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہرائے، کسی کو شریک ٹھہرائے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. کہ اے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کی عبادت جو ہے اس عبادت کا مقام کسی اور کو نہ دینا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کی یہ پہلی قسم ہے شرک. ظلم کی دوسری قسم ہے کہ انسان اللہ تعالی کی بتائے ہوئے احکام سے روگردانی کرے، گناہوں میں مبتلا ہو، یہ بھی ظلم ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، گناہوں کی لت لگا لیتے ہیں. جھوٹ بولنا، کسی کا حق مارنا، یہ سب کیا ہے؟ لوگوں کا ظلم ہے.
تیسرا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ آدمی ظلم کرے، اللہ کی مخلوقات کے ساتھ آدمی ظلم کرے۔ کسی کی زمین ہڑپ لی، کسی کا پیسہ ہڑپ لیا، انسان نے جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی، یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ظالموں کو دیکھو کہ وہ مزے میں ہیں، لیکن تم بے خبر نہ رہو، اللہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ انما یؤخرہم، اللہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن کے لیے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی ظالموں کا حساب ہوگا قیامت کے دن۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں گرفت میں لے لیتے ہیں، لیکن اگر دنیا میں کوئی ظالم بچ جائے تو رنجیدہ دل نہ ہونا، یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ظالموں کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ ہاں، ان کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے صرف اس لیے کہ اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ آپ تصور کیجئے، اس دنیا کے اندر ظالم بہت سے پیدا ہوئے اور انہوں نے ظلم کی ایسی تاریخ قائم کی جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ فرعون کو دیکھ لیجئے، وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا طاقتور حکمران تھا، اور اتنی طاقت تھی کہ طاقت کے نشے میں وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس نے اللہ کے بندوں کے ساتھ، بنو اسرائیل کے ساتھ ظلم کیا، کبھی ان کے بچوں کو قتل کرایا، کبھی ان سے بیگاری کا کام لیتا تھا اور ایسی سزائیں دیتا تھا جس کو سن کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ لکڑی کا تختہ بچھواتا تھا، اس پر آدمی کو رکھ کر لوہے کی کیل ٹھکوا دیتا تھا، ایسا ظالم بادشاہ تھا، لیکن اس کا ظلم چلتا رہا۔ ایک دن آیا، اللہ نے اس کو سمندر میں، دریا میں غرق کر دیا۔ آج لوگ اس کا نام تو جانتے ہیں، لیکن اس کی ظلم کی تاریخ اور اس کا جو رتبہ تھا، جو دبدبہ تھا، جو طاقت تھی، جو نشہ تھا، سب ختم ہو گیا۔ نہ اس کی حکومت بچی اور نہ اس کے جو مقربین، وزیر اور خاص لوگ تھے وہ بچے۔ جتنے بھی ہمارے سامنے بڑے بڑے ظالم گزرے ہیں، ابو جہل، شداد، نمرود، ان سب کا انجام بہت خوفناک ہوا۔ ہندوستان کے اندر جتنے بھی بادشاہ تھے وہ اس بات پر ان کا یقین تھا کہ حکومت گناہوں کے ساتھ چل سکتی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کوئی بادشاہ ہو شرابی ہو، کوئی بادشاہ ہو نمازوں کو چھوڑنے والا ہو، لیکن کوئی بادشاہ ایسا ہو جو خلق خدا پر ظلم کرے اور اس کی حکومت بچ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا، آدمی پر ظلم ہو رہا ہے، اس کو مظلوم کہتے ہیں، وہ بد دعا کرے اگرچہ وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو، اس کی بد دعا فوراً قبول ہوتی ہے، بلکہ اگر کافر ہی کیوں نہ ہو وہ بھی بد دعا کرے، اس پر ظلم ہو تو اس کی بد دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے سلاطین ہند یا سلاطین اسلامیہ جتنے بھی مسلم بادشاہ تھے وہ اس اصول پر کاربند تھے کہ حکومت تو گناہوں کے ساتھ چل سکتی ہے لیکن خلق خدا پر ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی ہے۔ تاریخ
ظالموں کے تباہی کے انجام سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ ایک حدیث مبارک میں ہے، اگر کوئی کسی کی ایک بالشت زمین ظلماً قبضہ کر لیتا ہے تو اس کو زمین کا طوق پہنایا جائے گا۔ ظلم کرنے والا ظالم ہوتا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت سعد رضی اللہ عنہ، ایک گورنر تھے ایک جگہ کے، ان کے بارے میں ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ یہ نماز صحیح سے نہیں پڑھاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا، میں نماز اسی طرح پڑھاتا ہوں جس طرح میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کی اور شکایت کی کہ یہ فلانا انصافی کرتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بددعا دے دی۔ وہ آدمی گلیوں میں گھومتا تھا اور کہتا تھا، مجھے سعد کی بددعا نے ہلاک کر دیا۔ کسی کے بارے میں جھوٹی باتیں کرنا، کسی عہد کی پاسداری نہ کرنا، کوئی ذمہ داری آدمی لے لے اس ذمہ داری کے اندر کوتاہی کرے، یہ سب چیزیں ظلم میں آتی ہیں۔ آج مسجد اقصی جو مسلمانوں کی قبلہ اول ہے، جو بہت سارے انبیاء کرام کا مسکن ہے، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام، وہاں کے لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وَمَا نَقَرُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ان کا صرف عیب یہی ہے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر عیب کی بات ہے تو یہی ہے کہ وہ صرف اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ جرمن میں ہٹلر بادشاہ تھا، اس نے کئی لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا تھا اور جو باقی بچے تھے ان کو جلا وطن کر دیا تھا۔ کوئی ملک ایسا نہیں تھا کہ جو یہودیوں کو پناہ دے، کیونکہ یہودی ایسی قوم ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ یہود وہ قوم ہے جن پر لعنت ملی ہے، فٹکار ملی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، بہت سارے انبیاء کرام کے زبانی، اسی طرح جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، یہ قوم وہ تھی۔ یہ مکار عیار قوم ہے، انہوں نے بہت سارے انبیاء کرام کو قتل کیا ہے۔ اس قوم کی جبلت سے سب لوگ واقف تھے، اس لیے کوئی بھی ملک ان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن جو برطانیہ تھا، جہاں سے انگریز آئے تھے جنہوں نے ہندوستان پر حکومت کی، ان لوگوں نے ان کو زبردستی ارض فلسطین کے اندر آباد کیا۔ یہ وہاں پر قیام کرنے کے لیے آباد ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے دھیرے دھیرے مظلوم فلسطینیوں کی زمینوں کو ہڑپ کرنا شروع کیا اور ان کا ظلم اتنا بڑھتا گیا، جو فلسطین پورا تھا وہ آدھے کا آدھا بچا، اب صرف ایک پٹی بچی ہے جس کا نام غزہ ہے۔ باقی جو زمینیں تھیں فلسطین کی، اس پر اسرائیل یہودیوں کا قبضہ ہے۔ اب وہ ان کو بھی سکون سے نہیں رہنے دے رہے ہیں۔ ظالم کو ظلم سے روکنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اگر ظالم کو ظلم سے نہ روکا جائے تو جیسے ہی ظالم کا گناہ ہے ایسے نہ روکنے والوں کا گناہ ہے۔ ہمارے اندر جو اختیارات ہیں، ہمیں ان اختیارات کا لحاظ رکھتے ہوئے مظلومین کے لیے کوشش کریں اور ظالم کو اس کے ظلم سے روکیں۔ ہم اگر مالی مدد کر سکتے ہیں تو کریں۔ اسی طرح جو اسرائیل کی مصنوعات ہیں ان کو اپنے لیے حرام سمجھیں، کیونکہ وہ انہی پیسوں سے انہی آمدنی سے وہ فلسطینیوں پر ظلم کرتے ہیں، ان پر بم گراتے ہیں۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ آج ہمیں معلوم ہے کہ اسرائیل کی مصنوعات کیا کیا ہیں، اس کے لیے ہمیں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے بھی معلوم کر لیں گے فوراً پتہ چل جائے گا۔
وہ مصنوعات جو اسرائیل کی ہیں یا ایسی کمپنی کی ہیں جس کا اشتراک اسرائیل کے ساتھ ہے، آپ ان کو فوری طور پر بند کریں۔ یہ آپ کی پہلی کوشش ہوگی مظلومین کے ساتھ کھڑے ہونے کی اور ظالم کو اس کے ظلم سے روکنے کی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ امن و عافیت کے ساتھ مسلمانوں کو زندگی گزارنے کی توفیق